ہاں، مسئلہ نمازوں کے بیان کے بارے میں اور ایک سوال بھی آ گیا۔ ویسے تو ایک نماز بیان کرنا مقصود تھی، اس کا نام ہے صلاۃ العسر۔ عسر کہتے ہیں یسر کے مقابل کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو آسانی کی ضد ہے مشکل، تو نماز کا نام ہی نماز مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہی نماز پڑھنا مشکل ہے، بلکہ مشکلات کو دور کرنے کی نماز، گویا یوں کہیے مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل کشا نماز، 2 رکعت نماز، جس کو روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان۔ ویسے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک وقت بیان کیا ہے کہ یہ زوال کے وقت پڑھی جائے، لیکن اگر زوال کے علاوہ بھی انسان پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب بھی بہت مشکل آپ کے لیے واقع ہو، کسی کام میں ایسے پریشان ہو کر کہ کام بالکل بند ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں کہ بالکل رکاوٹ واقع ہو گئی، لوگ رکاوٹ دور کرنے کے لیے تعویذ ڈھونڈتے ہیں، عامل ڈھونڈتے ہیں، عامل کی اپنی رکاوٹ کھل جاتی ہے، آپ کی کھلے کہ نہ کھلے، وہ آپ سے درہم دینار لے گا نا۔ تو نماز بیان کیے، آپ تو یقین کیجئے کہ امام علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ جانا پیروں فقیروں کے پاس، ان سے پوچھ لینا، یا کوئی حل بتائے تھے مسائل؟ اگر بتائے تھے تو کیا ہیں؟ کبھی نماز کی شکل میں ہے، کبھی روزے کی منت کی شکل میں ہے، اور کبھی کسی اور اعتبار سے، کسی مسکین کی امداد کی نیت کے اعتبار سے ہے۔ ایک نماز عسر، یعنی مشکلات کو دور کرنے والی نماز۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت 1 مرتبہ۔ رکعت اول میں نیت نماز عسر پڑھتا ہوں 2 رکعت۔ اچھا، میں یہ بات اس سے پہلے کہہ چکا تمام نمازوں کے لیے کہ جو نمازیں معصوم سے روایت شدہ ہیں ان میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ سنت قربتاً الی اللہ یا مستحب قربتاً الی اللہ، اور اگر یہ نہ بھی کہا جائے تب بھی ہر نماز کے لیے اتنا بھی کافی ہے، قربتاً۔ اگر کوئی انسان یہ بھول جائے کہ روایت کون سے امام کی ہے، سنت کہوں نہ کہوں، اللہ کے رسول نے اس نماز کو بیان کیا ہے تو مستحب کہوں نہ کہوں، اگر بھول جائے اور اگر نہ بھی بھولے، اتنے پہ اکتفا کر لے۔ کچھ برادران نیت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہو کے باوضو الہ 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 آخر، اور وہی الہ بھول جاتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ سارے الہ بھول جائیے مگر مت بھولیے قربتاً۔ تو یہ نماز کے رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیات بسم اللہ کے بعد، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے نصراً عزیزہ تک 3 آیات، اور یہ آپ آیات دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ رکعت اول الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 آیات سورہ مبارکہ فتح کی۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ الم نشرح لک صدرک۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ مستحب نمازوں کے مسائل واجب نمازوں سے ذرا مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر مستحب نمازوں میں جب معصومین نے کوئی آیت پڑھنے کے لیے حکم دیا تو آیت پڑھ لی جائے گی، لیکن واجب نماز میں کامل سورہ جب تک نہ پڑھا جائے تب تک نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ واجب مکمل ادا نہیں ہوا۔
अलम नशरह लका सदरक वैसे आप नहीं पढ़ते, अकेला सूरा वाजिब नमाज में अलम के बाद ये वाला, जब तक कि इसका प्यार मुकम्मल न कर लिया। लेकिन इस नमाज में, क्योंकि नमाज वाजिब नहीं है और रिवायत मासूम है, इसमें आप पढ़िए अलहम के बाद सूरह इखलास और सूरह इखलास के बाद सूरह अलम नशरह लका सदरक। गालिबन 8 आयात हैं, मुझे अगर सही याद है, बिस्मिल्लाह के बाद सलवात पढ़ ले मोहम्मद तो ये नमाज तो थी सिर्फ नमाज, इसमें कोई आगे पीछे कोई दुआ तस्बीह वगैरह नहीं है, तो बहुत सिंपल सी नमाज है। जब कभी गला यहाँ तक आके बंद हो जाए और आप चाहते हो कि अब एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाए, तो ये नमाज उस वक्त पढ़िएगा जबकि आप समझ रहे हो कि अब इसके अलावा कोई और चारे कार नहीं है। हमारे लिए मुश्किल ये कि हम हर मुश्किल को शदीद मुश्किल कहते हैं, हालांकि शदीद मुश्किल देखी ही कब है। और वैसे भी साहिबान ईमान के लिए बहरहाल मुश्किलात का एक रास्ता मुश्किल कुशा मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला के नाम से आसानियां पैदा हो जाती हैं, और ये नमाज भी मासूम की बारगाह से मिली है।